ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم آج جو ہے سول سوسائٹی کے لوگوں کو ہم نے شامل کیا اس پروگرام میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جناب ناصر جبران جو کہ نوجوان ہیں، اور وہ جو ہے بالکل وہاں پہ دھرنے میں ہیں، اور دھرنے میں بھی ہیں، اور جو شہدائے ملت جو شہدائے شکارپور کے لوگ جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں ایک لانگ مارچ کی شکل میں، ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں کے جو حالات ہیں اس سے بھی آگاہی دے رہے تھے. اور سول سوسائٹی جو کر رہی ہے، جو اس طرح اسٹینڈ ہوئے ہیں، اتنی دھمکیاں ملنے کے باوجود دہشت گرد کھلے عام گورنمنٹ کے سامنے اور ہماری ایجنسیز کے سامنے ان کو کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہے، اس کے باوجود وہ اسٹینڈ ہیں. اور یہی پتہ چلتا ہے زندہ قوموں کی جو ہے پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل ہم نے اس وقت جو ہے جناب جبران صاحب سے جو بھی گفتگو کی اس میں انہوں نے تمام چیزوں کی وضاحت کی، فنڈنگ کے حوالے سے بھی وضاحت کی، اور ہر حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ کیوں وہ چاہتے ہیں اور کیوں سول سوسائٹی جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کے سڑکوں پہ اور روڈوں پہ دکھائی دے رہی ہے. اس کا مین وجہ ظاہر سیاستدان شاید کچھ نہیں کر پا رہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو دوسرے لوگ بھی جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ جو کہ کسی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ایجنسی کو بھی مسلسل جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ حالات ہیں. اور ناصر جبران اور خرم ذکی اور جناب ظفر عباس جعفری صاحب جو کہ جے ڈی سی کے ہیں انچارج، ان کو بھی باقاعدہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ہر روز جو ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اور تمام چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید سلمان اکبر رضوی جو کہ یہاں کے سماجی رہنما ہیں، سماجی یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو انہوں نے بھی اس دن شرکت کی جو کہ پروٹیسٹ جناب علامہ علی رضا نقوی صاحب نے کیا تھا اس کے یہاں کی پاکستان ایمبیسی کے باہر، اور اس میں یہ بھی شامل تھے. تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں. سلمان اکبر، آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں پہ جو یہ سول سوسائٹی کے لوگ باہر آئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے یہاں کی بھی سول سوسائٹی کے لوگوں سے آپ کی ملاقات جان پہچان ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف ہے اس خدائے بزرگ برتر اللہ کے نام کے جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے. بے شک. اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام. سب سے پہلے میں عمران بھائی آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ کے ٹی وی چینل ہدایت ٹی وی کا، کہ آپ لوگ نے ایک بار پھر مجھے یہاں مدعو کیا اور میری عزت افزائی کی، مجھے پھر یہاں بلایا. اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان میں جو سول سوسائٹی کا جو پروٹیسٹ ارینج کر رہے ہیں، خرم ذکی بھائی، جبران ناصر بھائی اور ظفر عباس جعفری بھائی، ان لوگوں نے جو پروٹیسٹ ارینج کیا سول سوسائٹی نے. اب جو دہشت گردوں کو چند لوگوں نے دہشت گردوں کو لڑکایا اور منہ توڑ جواب دیا، اور دہشت گرد جتنے تھے پاکستان میں وہ سب ڈر چکے تھے ان سے، اور ڈر چکے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے ان پورے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا. اور خاص طور پہ لندن میں بھی جس طرح ربا مہدی باجی نے بھی پروٹیسٹ ارینج کیا، اور ابھی جو سنڈے ریسنٹلی انہوں نے ارینج کیا تھا. اور ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد، اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اور یہ دہشت گردی جو سب سے بڑی جو مسئلے کے جو مین جو بنیاد ہے وہ طالبان تو ہے ہی. طالبان تو دہشت گرد ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور ان کا صرف یہی سلسلہ، یہ لوگ آدم خور ہیں، یہ لوگ انسان کے دشمن ہیں. چاہے وہ دیکھیں آپ پشاور میں جو واقعہ ہوا، وہ بچے 150 بچے جو تھے ان کا کیا قصور؟ وہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بچے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ آدم خور ہیں، ان کا کوئی مذہب، کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور میں تو خاص طور پہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک بڑا اچھا پروگرام اس کاوش کے سلسلے میں، کاوش کے طور پر آپ نے تمام ان لوگوں کی کاوش پیش کی جو سول سوسائٹی سے کام کر رہے ہیں، جو سماجی کارکن ہیں، سماجی تنظیم کے لوگ ہیں. اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ اب ہم جو ہے عوام کو کھڑا ہونا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے سماجی کارکن ہیں، ان سب کو آگے آنا پڑے گا. اور اب کیونکہ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کچھ نہیں کر سکتی آپ کی. اب ہمیں صرف توقع ہے تو صرف ایک پاکستان آرمی سے ہمیں توقع ہے. پاکستان آرمی ہی ہمیں جو ہے تحفظ فراہم کر سکتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی نے جس طرح طالبان کے خلاف آپریشن جاری رکھا ہے، ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایز اے سماجی کارکن کی حیثیت سے، کہ انہوں نے جس طرح کا سلسلہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے پاکستان آرمی نے،
اور میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس دہشت گردی میں جو بیسیکلی طالبان کا جو دہشت گردی کی جو روٹ ہیں، جو جڑیں ہیں، وہ ہے کالعدم تنظیمیں. بالکل. جو سپاہ صحابہ، لشکر جنگی، جند اللہ، یہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں یہ سب طالبان کی جڑیں ہیں، طالبان کی روٹس ہیں. ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان لوگوں کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح میں فوج سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوج سے کہ آپ جو ہیں اپنا جو دہشت گردی جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں. بہت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا جو ضرب عزم کیا ہے، خراج تحسین کے لائق ہے فوج، آرمی، پاکستان آرمی. اب ان سے گزارش یہ ہے ہم سب کی، تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کی، سماجی کارکنوں کی، کہ آپ یہ کریں کہ اپنے جو آپریشن کا دائرہ ہے وہ اور وسیع کریں. اور وسیع کرنے کے بعد آپ جو یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، جو جڑیں ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کی جو جڑیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. جب تک ہم جڑوں کو ختم نہیں کر سکیں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ سول سوسائٹی سے لوگ نکل رہے ہیں باہر. آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے پورے پاکستان بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی شکارپور سے جو پروٹیسٹ، ابھی جو ریلیاں کی صورت میں آ رہی ہے اس میں تمام مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں. شیعہ سنی ایک ہیں، شیعہ سنی بھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ میری باجی جو ہے ربا میدی باجی کو میں السلام علیکم، ابھی تشریف لائی ہیں. تو جس طرح انہوں نے ابھی سنڈے کو یہ پروٹیسٹ ارینج کیا، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب سول سوسائٹی باہر آ رہی ہے، سماجی کارکن باہر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. بالکل. اور اب یہ جس طرح، کیونکہ ہمیں صرف پاکستان آرمی سے اب توقع ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ سوچیں، کچھ کریں، ورنہ اس طرح پھر ہم جو ہے ایک کر کے ہم سب کی باری آئے گی. بالکل. اور میں اس وقت جو اپنے پروگرام میں محترمہ رباب مہدی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ایک جو پروٹیسٹ کیا سنڈے والے دن، اور آپ نے یہاں پہ یو کے کی نمائندگی کی. آپ نے بتایا کہ یو کے میں بھی سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں اور سماجی آپ کی شخصیت خود ایک بہت بڑا نام ہے یہاں پہ اور لوگ جانتے ہیں آپ کو ایز اے سماجی رہنما کے طور پہ. تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ جو لندن میں جو آپ نے پروٹیسٹ کیا اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے، کیا اس کی، اور کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور کتنے لوگ آپ کے ہیں یہاں پہ یو کے میں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے اور نکلنا چاہیے اور نکل رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے دعوت کلام کا. اور میری گزارش یہ ہے کہ میں پچھلے مہینے جبران بھائی کے ساتھ تھی پاکستان میں. جی جی. اور وہاں پہ ہم لوگوں نے لال مسجد کے سامنے پروٹیسٹ کیا تھا. میرے خیال سے ان پروٹیسٹ کو جو ابھی شروع ہوئے، جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ بہت کچھ ایسی کالعدم تنظیمیں ہیں جو ان کو سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. بالکل. لیکن ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں جو کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں، پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ جب ہم لال مسجد کے بھی سامنے کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ شمع اور شہزاد کا بیٹا بھی تھا. ہمارے ساتھ وہاں پہ سلمان تاثیر کا بھی بیٹا تھا. ہمارے ساتھ وہاں پہ ہندو بھی تھے. ہمارے ساتھ وہاں پہ کرسچنز بھی تھے، احمدی بھی تھے، شیعہ صوفی. تو پورا پاکستان وہاں پہ. بالکل ایسے ہی. اور ہم لوگ 141 کافنز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ نے جیسے کہ دیکھا all schools of thought were present over there. اور جو اٹینڈنس تھی وہ آپ نے دیکھی کہ لوگ سردی کے باوجود they were able to participate. یہ گلوبل پروٹیسٹ ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے، ہنڈریڈز آف لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور دیکھیں کیونکہ جو چینج ہے وہ فرام ود ان ہی آ سکتا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیے گا کہ فرانس میں 12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آدھا فرانس باہر نکل آیا ہے. بالکل ایسے. تو آخر ہماری سوسائٹی میں ایسی کیا چیز ہے؟ ایپتھی ہے یا از دیر سم تھنگ ڈیڈ ان سائڈ اس؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نہیں نکل رہے؟ میں ایک گزارش کروں گی کہ ہم لوگوں کو بندوقیں نہیں مار رہی. بالکل. ہم لوگوں کو دہشت گرد نہیں مار رہے. ہم لوگوں کو ہماری خاموشی مار رہی ہے. بالکل. یہ وقت ہے کہ کمیونٹیز اسٹینڈ اپ فار ایچ ادر. اگر اس وقت کوئی یہ سمجھے کہ وہ گھر میں رہ کے محفوظ ہے، جو اس وقت نکل رہے ہیں، جن لوگوں نے they've been holding their neck out، جو بہادر لوگ اس وقت آپ نے دیکھا ہے اس وقت نکل رہے ہیں، وہ آپ کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. بالکل.
اور اس وقت اگر آپ یہ سمجھ کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ شاید آپ گھر میں بیٹھے ہوئے محفوظ رہ جائیں گے, تو یہ آپ کا خیال ہے. یہ وہ آگ ہے جو ہر گھر تک پہنچے گی, اور پھر آپ کب اٹھیں گے؟ پھر آپ کب اٹھیں گے؟ جب گھروں سے جنازے نکلیں گے تب آپ اٹھیں گے. پیپل نیڈ ٹو ریکگنائز دیٹ دس از اے بیٹل آف سروائیول. تو یہ جو پروٹیسٹ سنڈے کو ہوا, اس میں آپ نے کوئی یادداشت پیش کی وہاں پہ؟ جی, ہم لوگوں نے. تو اس میں کیا اس کے کیا اس کی شک تھیں یا کیا تھا اس میں؟ جی, ہم لوگوں نے ڈیمانڈز پیش کی. وہ ہمارے پاس ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں, لیکن جو اس وقت بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو کلادم تنظیمیں ہیں جو کہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, وہ صرف ان کے اوپر نام کا بین لگا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے فرض کریں نیکٹا 32 کے اندر اہل سنت والجماعت آتی ہے, ہم نے سول سوسائٹی والوں نے تو نہیں ان کو بین کیا ہوا نا جی, حکومت نے ہی بین کیا ہوا ہے, کسی وجہ سے بین کیا ہوا ہے. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ جو کلادم تنظیمیں ہیں, ASWJ ہو گئی, LEJ ہو گئی, آپ یہ دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن میں 55 سسپیکٹڈ ٹیررسٹ, اس الیکشن کے دوران ہی 55 ٹیررسٹ, سسپیکٹڈ ٹیررسٹ took part in the elections, they contested the elections, اور ان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ روک بھی نہیں سکا. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی ان کے خلاف, تو ہم لوگوں نے یہ گزارش کی ہے کہ جوڈیشری میں ریفارمز لائے جائیں, اور جو حکومت پاکستان ہے اس وقت, جو بینڈ آرگنائزیشنز ہے ان کے اوپر صرف نام کا بین نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ وہ بینڈ ہے, دوسری طرف وہ ریلیز بھی نکال رہی ہیں, ان کے جھنڈے بھی نکل رہے ہیں. آپ کے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے لیڈرز ان سے ملاقاتیں نہیں کریں. تو اس میں بتائیں کیسے آئے گا, مطلب چینج کیسے آئے گا جب پولیٹیکل لیڈرز تمام اس میں شامل ہیں؟ اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے جو پروٹیسٹ یہاں پہ کیا, یا آپ نے جو سب پتہ تو سب کو ہے, جب مجھے اور آپ کو عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں, جب ملک اسحاق کھڑا ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو ہمیں دکھتا ہے, اور سول سوسائٹی والوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے کراچی میں CM ہاؤس کے, جب ان کی چیزیں مان لی جاتی ہیں اور اگلے دن انہیں گرفتار کر لیا, اور اگلے ہی دن ہم دیکھتے ہیں سپہ صحابہ ایک بڑا سا پروٹیسٹ کرتی ہے, اور اس میں کھلے عام گورنمنٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دیتی ہے, جبران ناصر کو دھمکیاں دیتی ہے, اور تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں دیتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیسے صحیح ہوگا کہ جب سیاستدان خود ان سے ڈر رہے ہیں, خود ان کو ساتھ دے رہے ہیں, خود ان کے وہ دہشت گرد ان کے ساتھ تصویروں میں دکھائی دیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے چینج ہوگی؟ دیکھیں, آپ نے میرے بھائی بہت خوبصورت بات کری, اور اسی میں ہی چینج ہے. بالکل. جبران ناصر, میں نے آج تک کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچائی. آئی ایم اے ٹوٹلی نان پولیٹیکل پرسن. لیکن ہم لوگ اس وقت, آپ ریزیلینس دیکھیے گا, ہم لوگ چاہے کم تھے, میں آپ کو بتا دوں پورے پاکستان میں, جو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ 20 ملین کے شہر میں صرف 20 لوگ تھے جو جبران ناصر کے ساتھ تھے. بالکل. لیکن آپ ریزیلینس دیکھیے, 28 آورز جو پولیس آئی ہے, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جب پولیس آئی ہے, جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وہ رائٹ گیئر میں تھے, وہ لاٹھی چارج کرنے کے موڈ میں تھے. ہم لوگوں نے چیف منسٹر صاحب کو, سندھ کو یاد دہانی کرائی کہ آپ ڈیموکریٹک حکومت ہیں, ہم ڈیموکریسی کے حق میں ہیں, آپ کو ڈیموکریٹک نارمز کو بریچ نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت انتہائی پیچیدہ حالات ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو سب سے زیادہ افسوس کی بات تھی وہ یہی تھی کہ سول سوسائٹی کو ابھی تک دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شکلیں بھی ہم نے پہچانی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کے گھر والے جدھر رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پہچانے ہوئے. بالکل ایسے ہی اس سول سوسائٹی کو, صرف اس سول سوسائٹی کو نہیں, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوگ اس وقت ٹارگیٹڈ انڈیویجولز جن کو کہہ سکتے ہیں, وہ چاہے صوفی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, چاہے احمدی ہوں, چاہے جس مسلک سے بھی ہوں, ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس سے سیکیورٹی بلکہ وڈرا کر لی گئی ہے. ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ جی سیکیورٹی VIP سے وڈرا کر کے تو عام آدمیوں کو دی جا رہی ہے. اب VIPs کون تھے؟ شیعہ لیڈرز VIPs تھے, یا صوفی لیڈرز VIP تھے, یا احمدی VIP تھے, یہ سب ٹارگیٹڈ انڈیویجولز تھے. ان کے پاس سے سیکیورٹی وڈرا کر کے عام آدمی کون ہے؟ ملک اسحاق عام آدمی ہے, اورنگزیب فاروقی عام آدمی ہے, یہ جو لال مسجد کا مولوی ہے جس کو اسکارٹ دیا ہوا تھا چودھری نثار نے, کیا یہ عام آدمی ہے؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس ریلی میں ہم ایک بات مان لیں, ہمیں DIG ساؤتھ نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی, چلو ہم مان لیتے ہیں
کہ شاید اس میں ہو کہ پولیٹیشنز ڈرے ہوئے ہوں, شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہ ہو, لیکن جب ہم ساتھ اسکارٹ دیکھیں گے نا جی پولیس کے, جی ہاں بالکل, اہل سنت جماعت کی ریلی کے ساتھ, بالکل ایسے ہی, تو ہمیں پھر ول پہ بھی شک ہوگا. بالکل بالکل, میں بس اسی طرف میں آنا چاہتا ہوں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب خرم ذکی صاحب, تو ہم ان سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم ذکی بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں, ہمارے اس پروگرام کاوش میں شرکت فرما رہے ہیں. میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جو ہے احسان اللہ احسان کی طرف سے بھی دی گئی, اور دوسرے اورنگزیب فاروقی اب کھلے عام آپ کو دھمکیاں دے رہے, تو آپ کس طرح اسٹینڈ ہوئے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہے اور کوئی سیکورٹی ادارے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر رہے, تو کس طرح آپ ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ جو ہمیں جو وہ تو بہت ہی اسپیسیفک اور سیریس نیچر کی ہے, جس سے جو ہمیں جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے وہ کیٹیگوریکلی ہمیں انفارم کر دیا ہے, بالکل ایک کلیئر الفاظ میں. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, یعنی ان دہشت گردوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, یہ جو مقدس دائیں بنے بیٹھے تھے, اور میری مراد اس سے اہل سنت والجماعت سے, جو کہ اصل میں انجمن سپاہی صحابہ ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی سنی مسلمان ہیں ان کا نام مس یوز کرتے ہیں اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے, اور ان کے سرغنہ اورنگزیب فاروقی اور لدھیانوی کو. تو یہ بات ہمارے لیے کوائٹ ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس طرح کی چیز ہوگی, اینڈ وی آر مینٹلی سائیکولوجیکلی اینڈ اسپیشلی پریپیئرڈ فار دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ بجائے سیکورٹی پرووائڈ کرے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو, سیکورٹی پرووائڈ کرے شکارپور میں نمازیوں کو, سیکورٹی پرووائڈ کرے راولپنڈی میں موجود نمازیوں کو, وہ سیکورٹی پرووائڈ کریے لدھیانوی اور اورنگزیب فاروقی جیسے دہشت گردوں کو, جبکہ خود وفاقی حکومت کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکی ہے. تو یہ حکومت کے منہ پر تماچا ہے کہ آپ پاکستان کے شہریوں سے ٹیکس لیتے ہیں شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, ان کو آپ سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے, ان کی آپ لاشوں پر ان کے ورثاء کو رقم دے کر مطمئن کرتے ہیں. جبکہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کس کو؟ آپ سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں احمد لدھیانوی کو, جو کہ ایک نوٹوریس ٹیررسٹ ہے. آپ سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اورنگزیب فاروقی جیسے دہشت گرد کو, اور خاتون نے مجھ سے پہلے نام لیا مولوی عبداللطیف جیسے دہشت گرد کو, جو کھلے عام طالبان کی کالعدم دہشت گرد تحریک طالبان کی ترجمانی کرتا ہے ملک میں, داعش کی نمائندگی کرتے ہیں, جس کے مدرسے سے داعش کے دہشت گرد خلیفہ ابو بکر بغدادی کی بیعت کا اعلان ہوتا ہے, اس کے لائلٹی کا اعلان ہوتا ہے. تو یہ حکومت کا ہماری سب سے بڑے جو سپورٹر ہیں دہشت گردی کے, یہی حکومت ہے, اور انہوں نے ورچولی سارے کام کے لیے آرمی کو ابھی تک تنا چھوڑا ہوا ہے. یعنی ہر کام, بھائی کراچی شہر میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے شکارپور میں, یہ آرمی کا کام ہے آگے کنٹرول کرے, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. اگر صوبائی حکومت نااہل ہے اور اپنے صوبے کے شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی تو کرے, کر دیں. یعنی بعض گروپ ہر چیز کا الزام آرمی پر دیتے ہیں. آرمی کی جو پچھلے 30 سال میں پالیسیز رہی ہیں ان کو جنرلی کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. یعنی ضیاءالحق کے دور میں, پیچھے جنرل کیانی صاحب کے دور میں کس طرح سے ان دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی گئی اور آپریشن ٹائملی نہیں کیا گیا, اور موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے اس کو وہ برنڈ بھی لینا پڑ رہا ہے. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن شکارپور میں جو لوگ ہے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری اور اس کا بلیم جو ہے دوسرے اداروں میں ڈال کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. خرم ذکی بھائی, آپ مجھے ایک بات, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں لدھیانوی صاحب یا عبدالعزیز وغیرہ یہ لوگ کہیں یہ بات کہ جی ہماری بیس پہ جو ہے یہ حکومت میں آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم انہیں جتواتے ہیں, شہباز شریف کے لیے اگر یہ آن ریکارڈ بات ہے, انہوں نے بات یہ کہی ہے, تو وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیسے کریں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں یہ مطلب سیکورٹی انہی کو ملے گی جو انہیں جتواتے ہیں, آپ تو جتواتے بھی نہیں ہیں, تو آپ کا تحفظ کیسے کریں گے وہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا تحفظ اللہ کرے گا, اللہ, اور جب ہماری موثریت اسرار میں جو شہادت ہے وہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ میں نے کہا سیکورٹی ان سے نہیں چاہیے,
یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کر ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سول سوسائٹی ان دہشت گردوں سے خوفزدہ نہیں ہے. یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہے ہیں. ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں بٹ دے آر ناٹ افریڈ ٹو بی ٹیررسٹ گروپ. یہ ہمارا بیسک آبجیکٹو ہے. اور یہ جو میڈیا پاکستانی میڈیا ان سے خوفزدہ رہتا ہے، یہاں تک کہ انتہا یہ کہ ان کا نام لینے سے گریز کرتا ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد کہا جائے. کیا ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ شہلا رضا جو ایک قانون بنانے والے ادارے کی ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ آ کے میڈیا پہ ان دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، ان کی وکالت کرتی ہے. کیا پاکستانی عوام نے، صوبہ سندھ کی عوام نے پیپلز پارٹی کو دہشت گرد گروپ کی سپورٹ کے لیے منتخب کیا تھا؟ ان کی تو قیادت اس راہ میں شہید ہوتی ہے، اپنی جان دیتی ہے، اور آج یہ اس کے نام کو بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں. بالکل. کیا اورنگزیب کے دہشت گرد ہے اس کو ایک عالم دین کے طور پہ تعارف کرواتی ہے شہلا رضا، اور ایک گھنونے کام کے لیے شہلا رضا کا پیپلز پارٹی انتخاب کرتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی بھی، نہ ہماری پروونشل گورنمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے خلاف آپریٹ کرنا چاہتی ہے. یہ ان سے ڈھیلے بناتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ ان دہشت گردوں کو داخلے کی اجازت دی گئی. عرفان صدیقی جو طالبان کا نقطہ ہے در حقیقت، وہ کس حق میں ان سے جا کے مذاکرات کرتا ہے اور اس کی تصویریں پبلک کی جاتی ہیں؟ کیا دہشت گردوں کے رحم و کرم میں فیڈرل کیپٹل کو چھوڑ دیا گیا؟ پھر آج کس منہ سے فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب دہشت گرد حملے کر رہے ہیں اور یہ سیکورٹی الرٹ ہے؟ اور یہ بات ہے جب آپ دہشت گردوں کو انٹرٹین کریں گے، ان کے ساتھ جا کے آپ کا وزیر اعظم کا وزیر اور نمائندے جا کر ان سے بات چیت کریں گے، تو آپ پورے ملک کے عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی جو وفاقی حکومتیں، صوبائی حکومتیں، وہ ہائی ٹیک ہو چکی ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ، عام شہری نہتے جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، تو ہمیں ارسٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہی سامنے سے بات ہوئی ہے، ہمارے ہی سامنے دہشت گرد تنظیم اہل سنت اورنگزیب فاروقی دہشت گرد آ کے مظاہرہ کرتا ہے اور ان کو سیکورٹی اور ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا. یہ ایک ہپوکریسی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جو کہ فورس کر دی گئی ہے. یعنی ایک سول سوسائٹی کا ایک عام شہری، نہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، نہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، بلکہ اس کو آپ ارسٹ کرتے ہیں اور اس کو لاک اپ کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو پوری طرح انٹرٹین کرتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اب اس وقت جو ہے آپ جو ہے خرم ذکی بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس میں آپ مجھے بتائیے اب جب آپ جو سول سوسائٹی کے لوگ اب آ چکے ہیں، روڈوں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور دھرنوں کی شکل میں آپ لوگوں نے دھرنے بھی دے رہے ہیں، اور یو کے اندر بھی محترمہ جو ہے رباب مہدی صاحبہ نے یہاں پہ ایک ایونٹ کیا جس میں جو ہے انہوں نے احتجاج کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، اب آپ کو کس سے امید ہے کہ کون جو ہے اس کو صحیح کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ تو نااہل ہو چکی ہے، بھلی وہ پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، یا میں خیبر پختونخوا کی ہو، یہ تو آپ کو سب کو دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کس ادارے سے توقع لگاتے ہیں کہ یہ حالات صحیح کر دیں گے اور ان کو چاہیے کہ عملی طور پہ اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں جی، میں ایک بات مکمل کر لوں، میری بات بیچ میں رہ گئی کہ شہلا رضا نے سول سوسائٹی کی جب بات آن ریکارڈ کی تو اس نے ڈیلیبریٹلی جے ڈی سی کا نام لیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک این جی او کا نام دینا کہ یہ این جی او ذمہ دار ہے، یعنی یہ جو لوگ ایکٹیویزم کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، یہ کیا چاہتی ہے کہ وہ جے ڈی سی کے آلریڈی 6 سے 7 ڈرائیور جا باغ ہوتے نہیں دہشت گردوں کے حملے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس ادارے کی سیکورٹی واپس لے لی جاتی ہے. یعنی اورنگزیب فاروقی اور لدھیانوی جیسے دہشت گردوں کو سیکورٹی دی جا رہی ہے اور وہ عام شہری جو ان دہشت گردوں کے خلاف میدان عمل میں ہے ان کی سیکورٹی واپس دی جا رہی ہے. ہمارے پاس تو کبھی کوئی سیکورٹی نہیں رہی، لیکن جن کو سیکورٹی دی ہوئی تھی حکومت نے وہ بھی واپس لے دی گئی. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت میں موجود عناصر جو ہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ ملوث ہے. جہاں تک بات ہے کہ کس ادارے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آف کورس آرمی نے موجودہ کی قیادت اس نے ایک ریزالٹ شو کیا ہے، اس سے زائد دہشت گردوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں اور یہ آرمی کے انسسٹنس پہ ان کو
ये जो इन्होंने एक अरसे से पीपल्स पार्टी की चाहे हुकूमत हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, इन्होंने जो फांसियों पर पाबंदी लगा रखी थी, आर्मी की क़यादत के साथ ही इनको ये पाबंदी हटानी थी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम करंट लीडरशिप ऑफ आर्मी। यकीनन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुर्रम ज़की भाई आपका कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और आपने तमाम चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से बताई ताकि आम लोगों को ये बात पता चल सके। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपको, और मौला आपको सलामत रखें, परवरदिगार आलम आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो तमाम आपने बातें सुनी खुर्रम ज़की भाई की, और आपने जब जबरान भाई से बात हुई थी तो उन्होंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे बात की थी कि जो है उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जा रही है, तो मैंने भी आपसे के सामने ये कहा कि सिक्योरिटी तो वही उनको फ़राहम की जाएगी ना जो उन्हें जितवाते हैं। तो आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? मैं देखिए जी, मैं एक गुजारिश करूँगी कि ये उनका स्टेटमेंट अगर ऑन रिकॉर्ड, इज दिस ऑन रिकॉर्ड? दिस इज व्हाट दे हैव सेड। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी पाकिस्तान में जो स्टेटिस्टिक्स हैं, आप टेरर इंडेक्स देख लें, आप विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म देख लें, ठीक है ना जी। जो इस वक्त हमारी फौजें सरहदों पे खड़ी हुई हैं, बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी के हमारे कम अज़ कम 7,000 to 8,000 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि देयर इज़ एन एनिमी फ्रॉम विद इन। पेशावर अटैक जो था स्कूल के ऊपर, जिसमें कि कोल्डेस्ट भी जो हार्ट से उनके अंदर भी सिंपैथी जाग जाए, तो एक पब्लिक ओपिनियन जो गैल्वनाइज होना चाहिए था तालिबान के खिलाफ, तो फिर तो मैं कहूँगी कि आर्मी को ज़रा इनवर्ड अप्रोच भी रखनी चाहिए कि मुल्क दुश्मन असल में कौन है। नहीं तो वो तो उसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि आर्मी जो है वो एक लॉ कानून पास करवाती है और कहती है जी आप जो है फांसियां दें, और अपने लोगों को फांसियां दे देते हैं जो मतलब मुशर्रफ साहब पे अटैक करने वाले लोग हैं, जो इदारों पे अटैक करने वाले लोग हैं। लेकिन वो आर्मी यहाँ भी बेबस दिखाई दे रही है कि वो, मैं आपको यही गुजारिश कर रही हूँ ना, वो बेबस, आई डोंट थिंक देयर इज बेबसी। आप एक गुजारिश सुन लीजिएगा जो कि मैं कंप्लीट करना चाह रही थी कि आपकी फौजें जंग लड़ रही हैं, ठीक है, और आप अगर सिंपथाइज करें ASWJ के साथ, अगर आप सिंपथाइज करें LEJ के साथ, अगर आप सिंपथाइज करें बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यू आर नॉट स्टैंडिंग विद योर आर्म्ड फोर्सेस। वेयर आर यू स्टैंडिंग? Any politician who has given the statement should be declared anti-state. ठीक है। मेरी गुजारिश ये है, उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो थोड़ा सा है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको जो गैल्वनाइज होने की ज़रूरत है। देखिए, लोगों को अपनी पावर जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से लोगों को आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चेंज कौन ला सकता है, बिल्कुल, तो चेंज जो है मेरे भाई वो सिर्फ और सिर्फ लोग ला सकते हैं। वो लोग खड़े हुए हैं। अब जबरान नासिर 28 आवर्स के लिए खड़ा रहा था, उसके बाद भी वो वहाँ पे खड़ा रहा था। हमारी ये डिमांड्स हैं, और मैं एक आपसे बहुत जल्दी मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि देखिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंज फ्रॉम विद इन लाने की कोशिश की है। जो इस वक्त पाकिस्तान की जो पहचान है वो क्या था? पाकिस्तान की पहचान was tolerance, it was based on vibrance, it was known for culture, it was known for diversity. अब उसको जो है आपने एक बहुत ही there are 150,000 madrasas. According to our informed resource, there are 150,000 madrasas in Pakistan. बिल्कुल। पिछले साल हमने वार्न किया था हुकूमत सिंध को कि अलोंग द हाईवेज यू कैन सी देम ऑन द रोड्स, मदरसों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब PMLN और पीपल्स पार्टी, व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग, कहने को पीपल्स पार्टी जो है वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, क्योंकि जब उनकी तवज्जो इस बात पे दिलाई गई कि मदरसे बन रहे हैं, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे राइट विंग के लिए वोट बनाए जा रहे हैं, तो दे डिसाइडेड टू लुक द अदर वे। उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। तो देखिए, जो एक लोगों को ये समझना चाहिए, और दूसरी बात जो मैं आपको मैं जिस बात पे आपकी तवज्जो लाना चाहती हूँ ये है कि अभी तक जो अटैक्स थे, हम लोगों की एक डिमांड थी कि मदरसों की हम
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مدرسوں کو بند کریں, بالکل, لیکن آپ کم از کم ان کو انسپیکٹ تو کر سکتے ہیں, آپ ان کی ریگولیشن تو کر سکتے ہیں, آپ ان کے سلیبسز تو چیک کر سکتے ہیں. دوسری ایک بات آپ غور کریے گا کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہ وزیرستان میں ہی کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بالکل. آپ ابھی تک جو ٹیررزم کی دور تھی وہ آؤٹ سائڈ پنجاب تھی, جی, لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں, جی, سدرن پنجاب از اے سیریس کاز آف کنسرن. جی, سدرن پنجاب میں ہائیڈ آؤٹس ہیں, نارتھ سندھ میں ہائیڈ آؤٹس ہیں. جی, بالکل. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی آرمی سے کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے جی, ان کے ہائیڈ آؤٹس کا, اور ساؤتھ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے, اور نارتھ سندھ میں بھی آپریشن ہونا چاہیے. دس آپریشن شوڈ ناٹ ریمین انکلائنڈ. ہمیں یہ جو ہر چیز پہ ڈرون نیریٹو گلپ ڈاؤن کروانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نہ کروانے دی جائے. پشتون ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں آپ کے اس تفصیل سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے جو ڈیمانڈ کی تھی, ایک مدرسوں کی ہم نے بات کی تھی, ایک ہم نے جو بات کی تھی اس کی سیکشن 25 کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو گوسٹ اسکولز ہیں آپ کے, جو کہنے کو اسکولز ہیں, یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, عام آدمی کو ایجوکیشن آخر کیوں نہیں ہے, عام آدمی کو آخر شعور کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اسکول کھولے میں لیکن وہ نام کے کتابی اسکولز ہیں, ان کو دوبارہ کھلوایا جائے. وی امیڈیٹلی ڈیمانڈ کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ان کی مسل پاور چھینی جائے. وی ڈیمانڈ اورنگزیب فاروقی ٹو بی اریسٹڈ, وی ڈیمانڈ ملک اسحاق ٹو بی اریسٹڈ, وی ڈیمانڈ عبدالعزیز ٹو بی اریسٹڈ. اور ناؤ میں آپ کو بتا دوں, مار دیں ہمیں, بالکل, میں کہتی ہوں ہمیں مار دیں, ہمارے خاندانوں کو مار دیں, بالکل, ہم خون کے آخری قطرے تک بولیں گے, بالکل, اور جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بولے گا. لیکن اب جو آواز اٹھی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, ہم چینج لا کے رہیں گے. اور میں آپ کے گزارش ایک اور بھی کرنا چاہوں گی کہ کے پی کے گورنمنٹ کو, ہم کسی بھی انڈیویجول کے, دیکھیں آئی ایم اے ٹوٹلی اے پولیٹیکل پرسن, لیکن کے پی کے گورنمنٹ کو دیکھیں جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں, 21,000 شیعاز ہیو بین مارٹرڈ, ٹھیک ہے, جو ان کے وکٹمز ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. این جی اوز بھی ان کے نام پہ پیسے اٹھاتی ہیں وچ انفارچونیٹلی the victims do not see, ٹھیک ہے. ابھی جو پشاور بام بلاسٹ میں حملہ ہوا ہے, عام طور پہ حکومت اناؤنس کر دیتی ہے, کچھ کمپنسیشن ہی کر دیتی ہے, جیسے سندھ گورنمنٹ نے ابھی کی ہے. تو آپ کے تفصیل سے میں یہ ایک ڈیمانڈ ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ بریڈ ونر واپس آ جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک بریڈ ونر ہوتا ہے, یہ بالکل نامنل سا ایک اماؤنٹ اناؤنس کرتے ہیں, لیکن کے پی گورنمنٹ نے ابھی تک وہ نامنل اماؤنٹ بھی اناؤنس نہیں کیا, جبکہ انہوں نے شکارپور میں جا کے کہا کہ یہاں پہ حالات وہ صحیح نہیں ہے, یہاں کی گورنمنٹ صحیح نہیں, لیکن اپنی طرف کی گورنمنٹ کو وہ نہیں. اور ہم لوگ بیکاری قوم نہیں ہے, وی نو ہاؤ ٹو سارٹ آؤٹ آور پیپل, لیکن ان کو بے نقاب کرنا کہ ان حالات میں کہ جب بم پھٹتا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کی وہ حالات ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو ایمپوٹیشن کی بھی ضرورت ہے یا کسی کے پاس سیریس انجریز بھی ہیں, تو آپ ان کو فرسٹ ایڈ دے کے فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کی جو تنظیمیں ہیں, جیسے کہ میرے بھائی نے JDC کا نام لیا, یہ کیا آرگنائزیشنز ہیں, دیز آر دا آرگنائزیشنز وچ پک اپ باڈی پیسز فرام دا گراؤنڈ. JDC ہو گیا, شہید فاؤنڈیشن ہو گئی, یہ ساری کی ساری آرگنائزیشنز, ایدھی ہو گئی. Where are you going to go with خیر anyways but we demand that the میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, اور جناب ناصر جبران صاحب کا بھی, اور خرم ذکی صاحب کا بھی. اور میں آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا سلمان اکبر کہ آپ نے یہاں پہ تو پروٹیسٹ دیکھے کہ جس طرح یہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کے ان پروٹیسٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب پروٹیسٹ ہوا, اس میں تصویریں کھنچوائی گئیں, اور تصویریں کھنچوانے کے بعد شمع جلائی گئیں, اس کے بعد اس کا کچھ مطلب یعنی اس کے اوپر کام چل رہا ہے, یا مطلب یہیں بس یہاں پہ رک جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے؟ نہیں, یہ سب چیزیں جو پروٹیسٹ ہوا ہے یقیناً لوگوں نے دیکا ہے, اس سے تبدیلی کا آپ کو کس حد تک تبدیلی آئے گی. اور میں یہی آخر میں یہی میسج دوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم تعداد ہے, کم تعداد تو کربلا میں بھی تھی, 72 کی تعداد تھی, اور یزید کا لشکر جو تھا ہزاروں کی تعداد میں تھا, لیکن آج قیامت تک لوگ جانتے ہیں کہ جو کامیابی 72 کی ہوئی وہ یزیدوں کی نہیں ہوئی. تو لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کم تعداد میں لوگ نکلے ہوئے پاکستان میں یا کہیں پر بھی نکلے ہوئے دنیا بھر میں, تو کم تعداد سے کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور سب کو یہ ایک بہت اچھا جو ہے یہ جواب مل رہا ہے عوام کی طرف سے کہ اب عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے, اور اب جو ہے حکومت کا بھی انشاءاللہ ان قریب تختہ پلٹے گا, اور اس طرح جو دہشت گردی ہے وہ بھی خاتمہ ہوگا, اور انشاءاللہ سب چیزوں کا. میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا کہ آپ دونوں اس ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. جو ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ I would just like to say very quickly one thing, that as far as London is concerned,
ہم لوگوں کے جو لوگ نکلے ہیں آئی ایم ویری ہوپ فل، کیونکہ اسی وقت اسی ٹائم پہ ایک سیاسی جماعت کا بھی پروٹیسٹ تھا، لیکن ہمارے لوگ سول سوسائٹی کے زیادہ تھے. سو آئی سی ہوپ. لیکن میں ایک میسج آپ کے توسط سے یہ بھی دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی پاکستانیوں کو لاوارث نہ سمجھے، کوئی بھی شہداء کو لاوارث نہ سمجھے، کیونکہ یہ جو 70,000 یہ پروٹیسٹ ادھر نہیں ختم ہوگا. میں پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز جا چکی ہوں، میں اب بھی یونائٹڈ نیشنز کا سیشن پہ جا سکتی ہوں. وی کین ٹیک اٹ ٹو دا برٹش پارلیمنٹ. ہم لوگوں کی لیکن پوری کوشش ہے کہ دا چینج شوڈ کم ود ان. دیٹ از وائی وی بلیو دیٹ دا سول سوسائٹی شوڈ بی پروٹیکٹڈ. ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ میٹ کی جائے، کیونکہ ہمارے لیے لاسٹ آپشن ہے، اور ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے. وی اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ، وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف پاکستان، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اور آپشن. بالکل، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا رباب مہدی صاحبہ اور سلمان اکبر آپ کا بھی، اور میں جبران جو ہے ناصر بھائی کا بھی، اور جناب خرم ذکی صاحب کا. یہ تمام لوگ جو تھے سوشل جو ہے سوسائٹی کے لوگ تھے، عام لوگ ہیں، جو مطلب سیاستدانوں نے جو نہیں کیا وہ ظاہر ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب ملک میں امن قائم ہو اور دہشت گردوں کو ان کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈالا جائے، ان کو گرفتاریاں کی جائیں. اورنگزیب الفاروقی کو، احمد دیجانی کو، اور عزیز مولانا عزیز کو، اور ان کو لازمی طور پہ ان کو، کیونکہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور مظلوم اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم جو ہے ان کو نیست و نابود کرے گا، اور پروردگار عالم ان کو بھی سلامت رکھے. ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان سب کا جو ہے ان کے جو عزم ہیں ان کو برقرار رکھے. اور بالکل ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ اس کے یہاں ہو رہا ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہا، تو وہ یہ نہ سوچیں، بلکہ وہ یہ دیکھیں ان کے بھی ہونا ہے. اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے، باہر نہیں آئیں گے، اور اس تمام پروٹیسٹ میں جو شہداء کے ورثہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. تو میں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.